بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا صلاة وتسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. دنیا کی زندگی اس لحاظ سے بھی بہت قیمتی ہے کہ قیامت کے روز جو اللہ کی جناب میں لوگوں کو کامیاب اور ناکام کیا جائے گا، فیل اور پاس کیا جائے گا، اس کی بنیاد یہ دنیا کی زندگی ہوگی. جو انسان جتنے اچھے طریقے کے ساتھ یہ دنیا کی زندگی بسر کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے خوش نصیب کو قیامت کے روز اتنے اعلیٰ نمبر عطا کرتے ہوئے جنت میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائیں گے. اور جو لوگ دنیا کی زندگی جس طرح بے رہروی کے ساتھ، آوارگی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ بسر کریں گے، قیامت کے روز اللہ کی جناب میں ایسے لوگوں کو ناکام کر دیا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کی اس قیمتی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کریں. اور ناظرین، میں انشاءاللہ الرحمن آج آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آج کے موضوع کا نام ہے آپ اور آپ کی کتاب زندگی. ہر مسلمان بلوغت کے بعد، مرد ہو یا عورت، وہ مصنف اور مؤلف بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آیات قرآنیہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بلوغت کے بعد آپ اس کی عموماً عمر 15 سال لے لیں کہ 15 سال کی عمر کے بعد یہ تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. روزانہ ایک صفحہ الٹ دیا جاتا ہے، اور جس مسلمان بھائی کی، خاتون کی عمر 30 سال ہے، وہ اس وقت کم و بیش 5400 صفحات کی کتاب زندگی کو مرتب کر چکا ہے. اور جس کی عمر 40 سال ہے، وہ اپنی 25 سالہ بلوغت والی عمر میں تقریباً کم و بیش 9000 صفحات کی ضخیم کتاب مرتب کر چکا ہے. وعلی ھذا القیاس، اور اسی طرح جس کی عمر 40 سال ہے بلوغت کی، وہ کم و بیش 14400 صفحات کی کتاب کو لکھ چکا ہے. خواتین و حضرات، آج ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو اپنی کتاب زندگی کو ہم مرتب کر رہے ہیں، کہ جس کے ہم مصنف ہیں، مؤلف ہیں، کیا ہم واقعتاً اپنی کتاب زندگی کو ایسا مرتب کر رہے ہیں کہ جب اللہ کی جناب میں ہماری حاضری ہو تو ہمارا سر خوشی سے، فخر سے بلند ہو؟
کیا واقعتاً ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے اقوال ایسے ہیں کہ جن کے ذریعہ سے ہماری ایک ایسی اعلیٰ، عمدہ اور نفیس کتاب مرتب ہو جو قیامت کے روز ہمارے لیے توشہ آخرت، ذریعہ نجات بن جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ارشاد خدا بندی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر میرے نگران ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے ہیں، عزت والے لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو وہ ان کے علم میں ہے، وہ تحریر کرتے ہیں۔ دیکھیے آدمی اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا مسودہ وہ کمپوزر کو دیتا ہے یا کاتب کو دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے ایک لفظ، ایک حرف کا اضافہ نہیں کرتا، بلکہ وہ وہی کچھ لکھتا ہے، وہی کچھ کمپوز کرتا ہے جو اس کو مسودہ دیا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں مصنف، مؤلف، وہ دینے والا مصنف ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ ہیں، یہ اپنی طرف سے ایک حرف کی کمی بھی نہیں کرتے اور اپنی طرف سے ایک شوشے کا اضافہ بھی نہیں کرتے۔ ایسے مغز بیدار اور امین ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غافل لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو سنتے نہیں، ان کی سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے ملائکہ تو ان کے ایک ایک حرف کو محفوظ کر رہے ہیں، ہمارے ملائکہ ان کے ایک ایک حرف کو لکھ رہے ہیں، ان کی کتاب زندگی مرتب ہو رہی۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان رسولنا یکتبون ما یمکرون، یہ جو دنیا دار مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ہمارے ملائکہ ان کے فریب کو لکھتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، جب ہمارے اقوال کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے افعال کو جو ہم کرتے ہیں، کراتے ہیں، دیکھتے ہیں، جب یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کتاب زندگی میں ایسا ورق اور ایسا صفحہ نہیں آنا چاہیے جو قیامت کے روز ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو، جو اللہ کی جناب میں ہمارے لیے ندامت کا باعث ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کو مکمل کرتا ہے، اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، تو اس کی کتاب زندگی کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس آدمی کے وجود کو قبر کی سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم پھر وہ کتاب زندگی قیامت کے روز اس مصنف کے سامنے، مؤلف کے سامنے کھول کر پیش کر دیں گے۔ اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لیجئے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، آج اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے تو اکیلا ہی کافی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ناظرین کرام، یقین جان لیجئے کتاب زندگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کتاب زندگی یہ قیامت کے روز ہمارے لیے عزت کا نشان ہوگی یا یہ ذلت کا مقام ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں، مصنفین کتابیں لکھتے ہیں، مؤلفین کتابیں لکھتے ہیں، جب تک وہ 5 چیزوں کا خیال نہ کریں تو وہ اپنی کتاب کو اچھا تحریر نہیں کر سکتے۔ اچھی کتاب مرتب کرنے کے لیے کم از کم 5 خوبیوں کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے۔ جو 5 اوصاف اور 5 خوبیوں کا خیال نہیں رکھتا وہ کسی صورت اپنی کتاب زندگی کو اچھا مرتب نہیں کر سکتا۔ جب ایک دنیا کی معمولی کتاب کے لیے ان 5 اوصاف کا، خصائص کا، خصائل کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو یقیناً اپنی کتاب زندگی
جو کہ ہم اپنے اللہ کی جناب میں لے جا کر پیش ہونے والے ہیں، اس کے لیے تو بالاولا لازماً ان 5 باتوں کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے۔ تو آئیے میں قدر تفصیل سے وہ 5 خوبیاں آج کے درس قرآن میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ کتاب زندگی ہم اچھے طریقے سے مرتب کریں۔ یہ کتاب زندگی ہمارے لیے قیامت کے روز اللہ کی جناب میں عزت کا باعث بنے۔ وہ 5 خوبیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، کتاب مرتب کی جاتی ہے، تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلی خوبی وہ یہ ہے کہ لکھنے والے مصنف کو اچھا ماحول میسر آئے۔ جب مصنف کو اچھا ماحول میسر نہیں آتا، ناظرین وہ اچھی کتاب کو مرتب نہیں کر پاتا۔ جب کمرے میں شور ہوگا، آرام دہ مقام، آرام دہ جگہ نہیں ہوگی، تو مصنف اپنی کتاب کو تحریر نہیں کر سکے گا۔ اچھی کتاب مرتب کرنے کے لیے اچھے ماحول کا ہونا از حد ضروری ہے۔ یہ لازمی ہے کہ جہاں کتاب لکھی جا رہی ہے وہاں کی فضا، وہاں کا ماحول اچھا ہو، عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، راحت والا، آرام والا ہو، تبھی جا کے اچھی کتاب مرتب ہوگی۔ تو آج آپ کو غور کرنا ہوگا، یہ جو آپ کتاب زندگی مرتب فرما رہے ہیں، کیا آپ نے اپنی کتاب زندگی کے لیے اچھے ماحول کو تلاش کیا؟ کیا آپ نے اچھے ماحول کو اپنے لیے پسند کیا، چن لیا؟ اگر آپ نے اپنی کتاب زندگی کو مرتب کرنے کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کر لیا ہے تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اچھے ماحول کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کا گھر بار دیکھیں، اپنا کاروبار دیکھیں، اپنی دوستی دیکھیں۔ آپ کی دوستی اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے، آپ کے گھر کا ماحول اسلامی ہونا چاہیے، آپ کے کاروبار میں اسلامی طرز عمل ہونا چاہیے۔ جب آپ کے گھر بار کا، کاروبار کا اور آپ کے دوستوں ساتھیوں میں بیٹھنے کا ماحول یہ اچھا ہوگا تو یقیناً روزانہ کا صفحہ جو آپ اپنی کتاب کا مرتب فرمائیں گے وہ بہت عمدہ ہوگا۔ روزانہ آپ کی کتاب زندگی کا صفحہ یہ خالی ہوتا ہے، اس کو الٹ دیا جاتا ہے۔ جب اگلا سورج طلوع ہوتا ہے تو کتاب زندگی کا دوسرا صفحہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے، اپنے ماحول کو اچھا بنائیے، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کیجئے۔ گھر میں ایک اچھی لائبریری ہونی چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم اپنے گھر بناتے ہیں تو ہمارے گھروں میں تمام رومز ہوتے ہیں، تمام کمرے ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کتاب زندگی کو اعلیٰ مرتب کرنے کے لیے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری کا اہتمام کریں، جس میں احادیث کی کتب ہوں، تفاسیر کی کتب ہوں، سیرت کی کتب ہوں اور اچھے واقعات کی کتب ہوں، تاکہ ہم ان کا مطالعہ کریں، ہمیں اچھا ماحول میسر آئے اور ہمارا روزانہ کا مرتب ہونے والا صفحہ وہ خیر کے ساتھ اور اعلیٰ نیکیوں کے ساتھ مرتب ہو۔ اور اسی طرح آپ اپنی دوستی دیکھیں، تعلق دیکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا بیٹھنا ہے، چلنا ہے، اٹھنا ہے، پھرنا ہے، آپ کا تعلق کیسے لوگوں کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ حضرت بیان فرمائیے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نماز پڑھتی ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، حافظ صاحب آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا میری اہلیہ نماز پڑھتی ہیں؟ یقین مانیے میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو بے نماز ہو۔ میں نے آج تک کسی بے نماز کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ تو جب آپ کے ملنے والے، آپ کے پاس بیٹھنے والے نیکیوں کے جذبات سے سرشار ہوں گے تو آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا، آپ کے لیے نیکی کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو اچھا کریں، اپنے کاروبار کے ماحول کو اچھا کریں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، جواب دیا جاتا ہے قاری صاحب کاروبار اس قدر زیادہ ہے، جاب اس قدر ٹائٹ اور سخت ہے، ڈیوٹی اس قدر لمبی ہے کہ ہمیں نماز کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی، ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ حضرات غرامی قدر غور فرمائیں، جب انسان ایسا کاروبار کرے، ایسی دکان کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی چھین لے، جو سجدے کی لذت سے محروم کر دے، تو یقین کیجئے ایسا انسان کبھی بھی اپنی کتاب زندگی کو اچھا مرتب نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے اپنی کتاب زندگی کو اچھا مرتب کرنے کے لیے
یہ اچھا ماحول ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، اچھا ماحول تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ماحول کا زندگی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اس سے کتاب زندگی کے اوراق یہ روشن بھی ہوتے ہیں، یہ گندلے بھی ہوتے ہیں۔ ماحول جس قدر پاکیزہ ہوگا، ماحول جس قدر اچھا ہوگا، یہ کتاب زندگی اس قدر اعلیٰ اور نفیس مرتب ہوگی۔ تو جب دنیا کی ایک عارضی کتاب کو لکھنے کے لیے ماحول کا عمدہ ہونا یہ بہت ضروری ہے، تو پھر کتاب زندگی کہ جو ہم اپنے اللہ کی جناب میں لے کے جانے والے ہیں، اس کے لیے اپنے ماحول کو اچھا بنائیں۔ اس میں آپ کا بھلا ہے، اس میں آپ کی خیر ہے، اس میں آپ کی عزت ہے۔ اور دوسری جو خوبی جو اعلیٰ کتاب کو مرتب کرنے کے لیے ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے، وہ ہے ناظرین کہ کتاب کا موضوع اچھا ہونا چاہیے۔ ایک کتاب اچھے ماحول میں لکھی جائے، اچھے ماحول میں مرتب کی جائے، لیکن اگر اس کا موضوع اچھا نہیں ہے، اس کا موضوع منفرد نہیں ہے، اس کا موضوع عالی شان نہیں ہے، تو یقین مانیے وہ کتاب اپنی اہمیت کو کھو دیتی ہے۔ ہماری کتاب زندگی کے موضوعات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن مجید کی تلاوت، خلق خدا کی خدمت، شرافت، دیانت، امانت، صداقت، یہ ہماری زندگی کے موضوعات ہیں۔ ہمیں ان موضوعات کے مطابق اپنی کتاب کو مرتب کرنا چاہیے۔ دیکھیے کیا آپ کی کتاب زندگی کے موضوع میں اللہ کی عبادت ہے، رسول کی اطاعت ہے، خلق خدا کی خدمت ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، شرافت، صداقت، دیانت، امانت، یہ تمام اوصاف حمیدہ، یہ موضوعات، یہ عناوین آپ کی کتاب زندگی کے ہیں؟ اگر ہیں تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ وگرنہ آپ معاشرے میں دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہزاروں صفحات کی کتاب کو مرتب کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب زندگی کے موضوع وہ انتہائی مہلک، انتہائی خطرناک، دنیا اور آخرت میں رسوا کر دینے والے ہوتے ہیں۔ تکبر ہمارا موضوع نہیں ہے، حسد ہمارا موضوع نہیں ہے، بد عملی یا بے عملی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمیں ان موضوعات سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ ہماری کتاب زندگی کے موضوع ہونے چاہیے۔ تو حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی بات یہ ہے اپنی کتاب زندگی کو اچھا مرتب کرنے کے لیے اچھے ماحول کو تلاش کریں، اچھے ماحول کو ڈھونڈیں۔ ماحول ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ گھروں کے ماحول تبھی سدھرتے ہیں جب محنت کی جائے، جب توجہ کی جائے، جب اللہ سے رو رو کے دعائیں کی جائیں کہ یا اللہ مجھے ایسا ماحول نصیب فرما دے، یا اللہ مجھے ایسے اچھے اچھے موضوعات نصیب فرما دے کہ جس سے میری کتاب زندگی کا ہر ورق روشن نظر آئے، میرے کتاب زندگی کا ہر صفحہ روشن نظر آئے، اور وہ روشنی میرے لیے قیامت کے روز عزت کا باعث بنے۔ تو معزز ناظرین، کوئی کتاب اس وقت تک اعلیٰ اور عمدہ مرتب نہیں ہوتی جب تک پہلی خوبی کہ اس کا ماحول اچھا نہ ہو، مصنف نے اچھے ماحول میں اس کو مرتب نہ کیا ہو، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کا موضوع اچھا نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہے مارکیٹ میں اور بک سینٹر پہ بے شمار ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جو اوراق تو اچھے ہوتے ہیں، ٹائٹل تو اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کے موضوعات اچھے نہیں ہوتے، ان کتابوں کی عزت اور قدر نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے آئیے اپنے ماحول کو اچھا بنائیں اور اپنے عناوین، اپنے موضوعات کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر کرتے جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے اس وقت تک کہ کوئی بھی کتاب اعلیٰ، نفیس اور عمدہ مرتب نہیں ہوتی جب تک اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ عبارتیں نہ ہوں، اچھے سے اچھے جملے نہ ہوں، خوبصورت پیرائے نہ ہوں، اچھے واقعات نہ ہوں، اس میں تحقیق نہ ہو، اس میں گہرائی نہ ہو، اس میں مطالعہ کی وسعت نہ ہو، کوئی کتاب اس وقت تک اپنا مقام نہیں بنا سکتی۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں بھی اپنی کتاب زندگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور خوبصورت سے خوبصورت، اچھے سے اچھے نیک اعمال ہونے چاہیے۔ ہماری کتاب زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی ہونی چاہیے، تنہائی کے آنسو ہونے چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور ہماری نیکی حد درجہ مبنی بر خلوص ہونی چاہیے۔
جب ہماری کتاب زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ سجدے ہوں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ رکوع ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ ذکر ہوگا، اچھا بولنا ہوگا، تو یقین مانیے یہ کتاب زندگی قیامت کے روز ہمارے لیے باعث عزت ہوگی اور باعث نجات ہوگی۔ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ حسنات سے کیا مراد ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ آئیے میں آپ کو مثال سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی کتاب زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ نیکیاں اور اعلیٰ سے اعلیٰ حسنات کو لکھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اچھے اعمال کریں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے آپ کے ترجمہ میں، آپ کی سیرت میں، وَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا يَتَوَضَّأَ ارتعدت مفاصلہ، کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو بناتے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، قد اصفر لونہ، آپ کے چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی۔ وسأل احد من اصحابہ فقال یا حسن، ایک ساتھی نے سوال کیا، کہنے لگا حسن یہ تو بتلائیے، یہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت آپ پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو سیدنا حسن فرمانے لگے، اے میرے بھائی کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ ایک گناہگار غلام اپنے اعضاء کو، اپنے وجود کو دھونے کے بعد کس عظیم شہنشاہ کی عدالت میں جا رہا ہے؟ مجھے شرم آتی ہے جب میں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں اور اللہ کے احسانات کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، میرے وجود پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ میں اپنے اللہ کا کیسا باغی غلام ہوں۔ حضرات گرامی قدر ناظرین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو وضو اس قدر توجہ سے کیا جائے، جو وضو اس قدر عظیم جذبہ کے ساتھ کیا جائے، جس وضو میں عاجزی کا احساس، عاجزی کا پہلو اس قدر زیادہ ہو، آپ مجھے بتلائیے کہ اس وضو سے کیا جانے والا سجدہ کتنا اعلیٰ ہوگا، اس وضو سے کیا جانے والا رکوع کتنا اعلیٰ ہوگا، اس وضو سے کیا جانے والا قیام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں میں خلوص پیدا کریں۔ جب تک کتاب میں اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ نہ ہوں، نفیس سے نفیس عبارتیں نہ ہوں، عمدہ سے عمدہ جملے نہ ہوں، وہ کتاب اچھی مرتب نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعین ہی جب تک ہم اپنی کتاب زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ سجدے، اعلیٰ سے اعلیٰ رکوع، قیام، صدقات و خیرات، حسنات نہیں کرتے، یقین مانیے قیامت کے روز وہ کتاب ہمارے لیے باعث عزت نہیں ہوگی، باعث رحمت اور باعث خیر نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی جناب میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو آئیے کیسے خلوص والے اعمال ہونے چاہیے، کیسے اعلیٰ اعمال ہونے چاہیے۔ ایک انگریز مورخ نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت بڑے سخی تھے، ان کی سخاوت کی مثال نہیں، لیکن وہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت میں جو رنگ نظر آتا ہے وہ رنگ حضرت عثمان کی سخاوت میں بھی نظر نہیں آتا۔ وہ اپنی کتاب میں تحریر کرتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، لیکن حضرت خباب میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ضرورت سے زائد چیزیں، انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک آلہ بنا رکھا تھا، ضرورت سے زائد چیزیں اٹھا کے اس آلے میں رکھ دیتے تھے۔ اور ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حاجت مند ہوتا ہے، سائل ہوتا ہے، جب وہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، جب وہ سوال کرتا ہے تو ایک فطرتی طور پہ اس کے دل میں خجلت ہوتی ہے، ایک شرمندگی ہوتی ہے، ایک نچلے پن کا احساس اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے جب وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، جب وہ سوال کرتا ہے۔ ناظرین حضرت خباب کی سخاوت میں یہ کتنی عظیم خوبی تھی کہ وہ ضرورت سے زائد چیزیں اس آلے میں رکھ دیتے تاکہ سائل آئے، ضرورت مند آئے، حاجت مند آئے، اس آلے سے اپنی ضرورت کی چیز اپنی مرضی سے اٹھا کے لے جائے۔ جو سوال کرتے وقت شرمندگی اور خجلت اٹھانا پڑتی ہے، سائل کو وہ شرمندگی اور خجلت بھی نہ اٹھانا پڑے۔ ناظرین
کیا ہم دوسرے کی عزت کا ہم اسی طرح خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم جن پہ خرچ کرتے ہیں کیا ان کی عزت نفس کا ہم خیال رکھتے ہیں؟ یقیناً خرچ کرنے کے بعد ہم ان کی عزت نفس کا اگر خیال رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑا عظیم نیک عمل ہے۔ اگر ہم صدقہ کرنے کے بعد محتاج اور ضرورت مند کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ ایسے صدقے سے صدقہ نہ کرنا بہتر ہے کہ جو صدقہ کرنے کے بعد سائل اور ضرورت مند کی عزت نفس کو مجروح کر دیا جائے اور اس کی عزت نفس کا خیال نہ رکھا جائے۔ تو ناظرین، آئیے اپنی کتاب زندگی کو اعلیٰ سے اعلیٰ نیکیوں کے ساتھ ہم مرتب فرمائیں۔ خلوص بری نیکیاں ہونی چاہیے۔ ہماری کتاب زندگی میں تنہائی کے آنسو ہونے چاہیے۔ ایک محدث سے سوال کیا گیا کہ حضرت بیان فرمائیں کہ زندگی میں سب سے قیمتی لمحات کون سے ہیں، زندگی کی سب سے قیمتی گھڑیاں کون سی ہیں؟ وہ فرمانے لگے، اے انسان، تیری زندگی کی سب سے قیمتی گھڑی وہ ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو اور تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ یہ تیری زندگی کی سب سے قیمتی گھڑی ہے۔ تو آئیے ہم اپنی زندگی کے پچھلے اوراق میں دیکھیں کہ یہ جو ہم نے ہزاروں صفحات اپنی کتاب زندگی کے مرتب کیے ہیں، کیا ان میں تنہائی کے آنسو ہیں؟ کیا ان میں تنہائی کا رونا ہے؟ کیا ان میں صدقات، خیرات، قرآن کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، ذکر و اذکار ہے؟ اگر یہ اعلیٰ نیکی ہیں تو یقیناً یہ ہماری کتاب اچھی مرتب ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے باعث عزت ہوگی، یہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے باعث رحم و کرم ہوگی۔ اگر ہم نے ان خوبیوں کا خیال نہ کیا تو یقین مانیے یہ کتاب زندگی جہاں دنیا میں ہمارے لیے باعث ذلت ہوگی، یہ قیامت کے روز ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دے گی۔ تو خواتین و حضرات، جب دنیا کی عارضی کتاب کو مرتب کرنے کے لیے ماحول اچھا ہونا ضروری ہے، کتاب کا موضوع اچھا ہونا ضروری ہے اور اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ عبارتیں ہونا ضروری ہیں، تو کیا خیال ہے کتاب زندگی کو مرتب کرنے کے لیے ان اوصاف کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے؟ یقیناً یہ ضروری ہے۔ اپنا ماحول اچھا ڈھونڈیے، اپنی کتاب زندگی کے عناوین، موضوعات اعلیٰ سے اعلیٰ، اچھے سے اچھے بنائیے اور پھر اس کتاب زندگی میں ایسی خلوص بری نیکیاں کیجئے کہ آپ کی کتاب زندگی کا ہر ورق وہ روشن نظر آئے، آپ کی کتاب زندگی کا ہر ورق وہ حسنات کے ساتھ بھرا ہوا نظر آئے۔ تو کتاب زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہترین سے بہترین نیک اعمال ہونے چاہیے۔ ناظرین، کوئی بھی کتاب اس وقت تک اعلیٰ مرتب نہیں ہوتی جب تک ایک چوتھی خوبی کا خیال نہ رکھا جائے، وہ یہ ہے کہ کتاب کو فضولیات سے بچایا نہ جائے۔ ایک کتاب اچھے ماحول میں مرتب کی جائے، اس کا موضوع اچھا ہو، اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ عبارتیں ہوں، لیکن آپ مجھے بتلائیے اگر اس میں رخیص جملے ہوں، رذیل جملے ہوں، نامناسب کلمات ہوں یا اس میں گالی لکھی ہوئی ہو تو یقیناً وہ کتاب اپنی قدر کو کھو دیتی ہے۔ لوگ ایسی کتاب کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتے جس میں فضول باتیں ہوں، عبث باتیں ہوں، لا یعنی باتیں ہوں۔ تو چوتھا کرنے والا کام یہ ہے، ہماری کتاب زندگی اسی صورت میں اچھی مرتب ہوگی کہ جب اگر ہم نے ماحول اچھا بنا لیا، موضوع اچھا پسند کر لیا، ہمارے موضوعات میں، ہمارے نیک اعمال میں خلوص آ گیا، چوتھا کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب زندگی کو فضولیات سے بچائیں۔ اس میں گالی نہیں ہونی چاہیے، اس میں غیبت نہیں ہونی چاہیے، اس میں خرافات نہیں ہونے چاہیے، اس میں گلے شکوے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسند احمد میں روایت ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس بیان فرماتے ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ سیدنا انس بیان فرماتے ہیں، ما سبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال زندگی میں مجھے ایک گالی نہیں دی۔ تو ناظرین، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی۔ آپ نے کیسے فضولیات کو، اپنی کتاب زندگی کو کس طرح فضولیات سے بچایا، عبث اور لغو کاموں سے بچایا۔ لیکن یقین مانیے جب اس اعتبار سے ہم اپنی کتاب زندگی کو دیکھیں گے تو شاید کہ
ہمیں اپنی کتاب زندگی یہ فضولیات کا پلندہ نظر آئے۔ خواتین و حضرات، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی کتاب زندگی کا صفحہ یہ گندلا ہوتا ہے، آپ کی کتاب زندگی کے اوراق یہ گندلے ہوتے ہیں۔ مت سمجھا کریں کہ کسی کو گالی دے کر ہم نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، مت سمجھا کریں کہ کسی کو بھری مجلس میں ذلیل کرتے ہوئے یا کسی کی عزت پہ حملے کرتے ہوئے ہم نے بڑی بہادری والا کام کیا۔ یہ کوئی بہادری والا کام نہیں ہے، بلکہ اس سے کتاب زندگی کے اوراق گندلے ہوتے ہیں، اور یہی اعمال سیئہ قیامت کے روز ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوں گے۔ تو آئیے اپنی کتابیات کو، اپنی کتاب زندگی کو فضولیات سے بچائیے، غیبتوں سے بچائیے، غیبتوں سے بچائیے، خرافات سے بچائیے۔ جب ہم نے اپنی کتاب زندگی کو خرافات سے بچا لیا، فضولیات سے بچا لیا، عبث اور لا یعنی باتوں سے، غیبتوں سے بچا لیا، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی پھر یہ کتاب زندگی دنیا میں بھی ہمارے لیے عزت کا باعث بنائے گا، اور یہی کتاب زندگی ہمارے لیے قیامت کے روز نجات کا باعث ہوگی۔ کوشش کیجئے رات کو سوتے وقت اپنے سارے دن کے اعمال کا جائزہ لیجئے۔ اگر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، یا آپ نے کوئی اور ایسا معاملہ کیا، انسان ہے، خطا کار ہے، بھول سکتا ہے انسان۔ خطا کا ہونا عیب نہیں ہے، خطا کا ہونا یہ ناقابل معافی جرم نہیں ہے۔ جرم یہ ہے کہ انسان اپنی خطاؤں کا محاسبہ نہ کرے، اجالوں کی طرف اپنا سفر شروع نہ کرے، خیر کی طرف اپنے سفر کو شروع نہ کرے۔ تو ناظرین، آئیے اپنی کتاب زندگی کو اعلیٰ مرتب کریں، اپنے ماحول کو اچھا بنائیں، اپنی کتاب زندگی کا موضوع اچھا بنائیں۔ قرآن کی تلاوت، خلق خدا کی خدمت، رسول کی اطاعت، شرافت، صداقت، امانت، خاموشی، ذکر، درود، یہ نیک اعمال ہونے چاہیے کتاب زندگی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کئی ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی ایک ایک لفظ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کہیں ہماری زبان سے ایسا جملہ نہ نکل پائے جو قیامت کے روز ہمارے لیے باعث ذلت ہو۔ ناظرین، غالباً یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان بسا اوقات اپنی زبان سے ایسا جملہ کہتا ہے اور وہ اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ ایک جملہ کی وجہ سے آدمی کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا توحید بھرا، ایسا شکر بھرا کلمہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے اپنے اس بندے کو جنت کے اعلیٰ مراتب نصیب فرماتے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا اللہ پہ ایمان ہو، جس کا آخرت پہ ایمان ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے یا وہ خاموش ہو جائے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ جو اپنی زبان کا آوارہ استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، یقیناً ان کا اللہ پہ ایمان نہیں، یقیناً ان کا آخرت پہ ایمان نہیں، یقین نہیں کہ جیسے ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا اللہ کی ملاقات پہ اور آخرت کے دن پہ یقین کامل ہو تو ہم بولتے وقت ضرور سوچا کریں، بولتے وقت ضرور جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں ان کا خیال کیا کریں۔ تو چوتھی بات یہ ہے، اپنی کتاب کو خرافات سے بچانا چاہیے، اپنی کتاب زندگی کو فضولیات سے بچانا چاہیے۔ جس نے اپنی کتاب زندگی کو فضولیات سے بچا لیا، یقین مانیے اس نے اپنی کتاب زندگی کو اعلیٰ مرتب کر لیا۔ تو ناظرین، پانچویں اور آخری خوبی یہ ہے، جو مصنف اچھے ماحول میں کتاب کو مرتب کرے، موضوع کتاب کا اچھا ہو، اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ عبارتیں ہوں اور اس میں کوئی فضول بات نہ ہو، جب تک وہ پانچویں خوبی کا کوئی مصنف خیال نہیں رکھتا وہ اپنی کتاب اچھی مرتب نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو ہم اپنی کتاب زندگی مرتب کر رہے ہیں، اس کے لیے
ہم پانچویں خوبی کا خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کتاب زندگی کی پروف ریڈنگ کیا کریں۔ پروف ریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب کتاب کمپوز ہو جاتی ہے، کاتب اس کو لکھ دیتا ہے، تو پھر اس کے صفحات کو پڑھا جاتا ہے، کہیں کوئی غلطی تو باقی نہیں رہ گئی۔ اسی طرح آپ اپنی ماضی میں جائیں، اپنی جوانی میں جائیں، دیکھیں آپ کو جہاں جہاں غلطی نظر آئے، گناہ نظر آئے، کوئی جرم نظر آئے، آپ اللہ کے حضور معافی مانگیں، اور پروف ریڈنگ کا وقت اور پروف ریڈنگ کا انداز، غلطیاں دور کرنے کا انداز میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اگر اللہ توفیق دے تو تہجد کے وقت بیدار ہوں، اپنے ہاتھ میں توبہ و استغفار کا قلم پکڑیں اور یہ ندامت کے آنسوؤں کی سیاہی لے کر اپنی سابقہ زندگی کی پروف ریڈنگ کریں۔ جو جو آپ کو عیب نظر آئے، گناہ نظر آئے، اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری یاد میں یا میرے خوف کی وجہ سے ایک ندامت اور شرمندگی کا آنسو اپنی آنکھ سے گراتا ہے، تو فرمایا اس کے دامن میں بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جہنم کی آگ کہ جس کو 7 سمندروں کا پانی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مومن کے آنکھ سے نکلنے والے قطرے میں ایسا کیمیکل رکھ دیا ہے کہ وہ اس کے رخسار پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو پہلے ٹھنڈا فرما دیتا ہے۔ تو آج کے درس قرآن میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم مزید غلطیاں کریں، بجائے اس کے کہ ہم مزید گناہ کریں، بہتری یہی ہے کہ ہم اپنی سابقہ زندگی کی پروف ریڈنگ کر لیں، ہم اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگ لیں، تاکہ ہماری کتاب زندگی یہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ جس نے اپنی کتاب زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیا، یقین مان لیجئے اس کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جب انسان قیامت کے روز اللہ کے سامنے آئے گا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، یہ جو کتاب زندگی آدمی نے مرتب کی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ، ہم اس کو نکال لیں گے، يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، وہ اپنی کتاب کو سامنے دیکھ لے گا، کھلا ہوا پائے گا، ایک ایک صفحہ، ایک ایک ورق، ایک ایک حرف، لفظ اس کو واضح نظر آئے گا، اور اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنی زبان کو کھولتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے نہ سوچنے والے، آج اپنی زبان سے معصوم لوگوں پہ تہمتیں لگانے والے، آج قدم قدم پہ گالیاں دینے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز حکم دیا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لیجئے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے آج تو بذات خود ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے جب کوئی مصنف دنیا میں اچھی کتاب لکھتا ہے تو پھر آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی تقریب رونمائی ہوتی ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، اس کو شاباش دی جاتی ہے، انعامات دیے جاتے ہیں اعلیٰ کتاب مرتب کرنے کی وجہ سے۔ یقیناً یہ بہت محنت طلب معاملہ ہے کتاب کا مرتب کرنا، تو جو لوگ اپنی کتاب زندگی کو اعلیٰ مرتب کریں گے قیامت کے روز ان کی بھی تقریب رونمائی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اعزازات سے نوازیں گے، اکرامات سے نوازیں گے۔ تو جنہوں نے اپنی کتاب زندگی کو اعلیٰ مرتب کیا، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے متعلق 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یقرؤون کتابہم، یقرؤون کتابہم، اپنی کتاب زندگی کو اچھا مرتب کرنے والے اپنی کتاب کو پڑھیں گے، یقرؤون کتابہم، وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب پڑھنے کے بعد وہ کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اور لوگوں آؤ میری کتاب زندگی کو پڑھو،
میں نے کتنی اچھی مرتب کی ہے, میں نے کیسے دنیا کی دلدل سے اپنے آپ کو بچا کے اور آخرت کی فکر کو لاحق کر کے میں نے اپنی کتاب زندگی کو مرتب کیا ہے. فرمایا وہ خود بھی پڑھے گا اور وہ اعلان کرے گا, ہاؤ مقرؤ کتابیہ, ہاؤ مقرؤ کتابیہ, آؤ میری کتاب زندگی پڑھو. اور تیسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل فرمائی, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, وہ اپنے اہل و عیال کے پاس جائے گا, اعزا و اقربا, اصدقاء و زملاء, اپنے ساتھیوں دوستوں کے پاس جائے گا, لیکن فرمایا خوشی خوشی جائے گا, خوشی کے ساتھ جائے گا, کتاب کو خود بھی پڑھے گا, لوگوں کو پڑھنے کی دعوت بھی دے گا اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں جائے گا. اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں, پھر اس خوش نصیب کو اس کی کتاب زندگی اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا کر فرشتوں کی سلامی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. تو ناظرین, میں دعا کرتا ہوں, درد دل سے آمین کہیے. الہ العالمین ہمیں اپنی زندگی کے کسی عمل پہ کوئی مان یا فخر نہیں ہے. یا اللہ, شاید کہ ہماری کتاب زندگی میں کوئی بھی ایسا ایک نیک عمل نہ ہو جو ہمارے لیے قیامت کے روز نجات کا ذریعہ بنے, لیکن میرے مولا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جب کل قیامت کے روز ہم تیری جناب میں آئیں, اللہ اپنی رحمت کے ساتھ, اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری کتاب زندگی کو ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑا کے اللہ اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمانا. یہ دعا کیا کریں, یہ فکر کیا کریں. یہ غم ایک ایسا غم ہے, کتاب زندگی کی فکر ایک ایسی فکر ہے کہ جس سے صرف آخرت ہی نہیں سنورتی, یقین مانیے اس سے دنیا بھی سنورتی ہے. زندگی میں حسن آتا ہے, زندگی کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں جب انسان کی توجہ اپنی کتاب زندگی کی طرف ہوتی ہے. اور جب لوگ اپنی کتاب زندگی کے اوراق اور صفحات کی طرف توجہ نہیں کرتے, یقین مانیے ان کی زندگی کی خیر بھی اٹھ جاتی ہے, اور جو قیامت کے روز ان کے ساتھ ہوگا, اللہ اکبر کبیرہ. آج کوئی مصنف اگر غلط کتاب لکھے تو لوگ اس پہ لعنتیں ڈالتے ہیں, اس کی کتاب کو محبت کی نظر سے کوئی نہیں دیکھتا. یقین مانیے یہ بد وقت آئے گا کہ جس نے اپنی کتاب زندگی کو گالیوں کے ساتھ بھرا ہے. یہ بد وقت آئے گا کہ جس نے اپنی کتاب زندگی کو خرافات کے ساتھ بھرا ہے, غیبتوں کے ساتھ بھرا ہے, تہمتوں کے ساتھ بھرا ہے, شرکیہ اور بدعیہ کلمات کے ساتھ اس نے اپنی کتاب زندگی کو بھرا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی 3 باتیں ارشاد فرمائیں. 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے یہ سورہ کہف اپنے گھروں میں دیکھیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب زندگی کی فکر نہ کرنے والے, کتاب زندگی کے اوراق کو گندلا کرنے والے جب اپنی کتاب زندگی دیکھیں گے, یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, وہ کہیں گے اس کتاب کو کیا ہوا, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها, اس نے تو نہ کوئی ہمارا چھوٹا عمل چھوڑا, اس نے تو نہ ہمارا کوئی بڑا عمل چھوڑا, اس نے تو ہر چیز کو شمار کر دیا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے, سورہ کہف ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو عمل کیا وہ اپنے سامنے پائیں گے. اہل علم جانتے ہیں کہ ما من صیغ العموم ہے, جو اس نے عمل کیا وہ اپنے سامنے پائے گا. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, میرے بندو خیال کرنا, اپنی کتاب زندگی کا دھیان کرنا, تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا. تو سب سے پہلے وہ یا ویلتنا, ہائے کم بختی, ہائے افسوس, سب سے پہلے وہ یہ جملہ کہے گا. اور دوسری بات اللہ کا قرآن کہتا ہے, وہ یہ بات کہے گا لم اوتا کتابیہ, لم اوتا کتابیہ. ناظرین اپنی کتاب زندگی کی فکر کیجئے. آج کا ہمارا موضوع تھا آپ اور آپ کی کتاب زندگی. آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں. آپ مصنف ہیں, آپ مؤلف ہیں,
آپ اپنی کتاب زندگی کو مرتب کر رہے ہیں. کیا آپ نے یقیناً ایسی کتاب زندگی مرتب کی ہے کہ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں دی جائے اور رحمتوں کے ساتھ اللہ کی جنت کی طرف آپ کو چلا دیا جائے؟ یا آپ سے ایسے اعمال سرزد ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے قیامت کے روز یہ کہے گا لم اوتا کتابیا، لم اوتا کتابیا، مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی، مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے تیسری بات یہ ہے وَيَدْعُو ثَبُورًا وَيَدْعُو ثَبُورًا، اپنی کتاب زندگی کو یہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. افسوس کرتے ہوئے، ہلاکت کی بد دعائیں کرتے ہوئے اللہ کا قرآن کہتا ہے ہلاکت پکارے گا، یا ویلتا یا لیتانی کہے گا. ناظرین، یہ ہے وہ کتاب زندگی جو قیامت کے روز میرے لیے اور آپ کے لیے یا اللہ کی رحمتوں کا باعث ہوگی، یا اسی کی وجہ سے ہم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آئیے، ابھی فرصت ہے، غنیمت ہے، اپنی کتاب زندگی کا جائزہ لیں. دیکھیں جن کو اپنی کتاب زندگی کی فکر تھی، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نیک ولی تھے، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے. یقین مانیے جو ماں باپ تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں، جو ماں باپ تنہائی میں اپنے اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے ہیں اور اپنی اولادوں کی مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی اولادوں کو ضائع نہیں کرتا. یہ وقت کے امام ہیں، بہت بڑے ولی ہیں. ان کے بیٹا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ امامت کروا رہے تھے، قرات اور تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی. پڑھتے پڑھتے جب ان آیات پہ پہنچے وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ قیامت کے روز بندے کے سامنے وہ بھی اعمال آئیں گے، اس کی کتاب زندگی میں وہ کچھ لکھا اس کے سامنے آئے گا کہ جو وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. جب سیدنا فضیل کے بیٹے نے یہ آیت سنی، غشی کھا کے صف میں گر گئے اور ان پہ بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا. کئی ہفتے بیمار رہے، سوچتے رہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ پھر انہوں نے اپنی ماضی میں مرتب کیے ہوئے اوراق کی پروف ریڈنگ شروع کر دی. آئیے آج ہی اپنے ہاتھ میں توبہ و استغفار کا قلم پکڑیں، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اپنی ماضی کی جو کتاب زندگی آپ نے مرتب کی ہے اس کی پروف ریڈنگ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ کتاب زندگی ہمارے لیے کل قیامت کے روز نجات کا باعث ہو، رحمت و برکت کا باعث ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر زندگی میں ہمیں اپنی کتاب زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ قیامت کو کہیں یقرؤون کتابہم، ہم خود بھی اپنی کتاب زندگی پڑھیں. ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ہم پکار کے کہیں آؤ بھائی میری زندگی کی محنت دیکھو، میری زندگی کے اوراق، میری کتاب کے اوراق دیکھو کتنے روشن ہیں. ہم اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی کے ساتھ جائیں. یقیناً اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. اور جو 5 باتیں میں نے بیان کی ہیں، ماحول اچھا بنائیں، کتاب زندگی تب جا کے اچھی مرتب ہوگی. اپنی کتاب کا موضوع اچھا تلاش کریں، اچھے موضوعات پہ اپنی کتاب زندگی مرتب کریں، تب جا کے کتاب زندگی اعلیٰ مرتب ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے اپنی کتاب زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ نیکییں، اعلیٰ سے اعلیٰ حسنات اور اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان کردہ جو نیک اعمال ہیں وہ کیجئے. اور چوتھی بات یہ ہے فضولیات سے بچائیے اپنی کتاب زندگی کو. اور 5ویں بات یہ ہے ہمہ وقت اپنی کتاب زندگی کی فکر کرتے ہوئے اس کی پروف ریڈنگ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب تعالی ہم کو اپنی اس زندگی میں کتاب زندگی کو اعلیٰ، نفیس اور عمدہ مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تلک ہم نے جہالت لا علمی کی بنا پہ جو اپنی کتاب زندگی میں گناہوں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، خرافات کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، اللہ ان کو دھونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے درس میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جو آنے والی صبح ہے ہمارا یہ کتاب زندگی کا ورک شروع ہوگا.
اگلے سورج کے طلوع ہونے تک وہ پورا صفحہ وہ ورق مرتب ہوگا. سال میں 360 صفحات ہم مرتب کرتے ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ پھر ایک کتاب کی شکل بنتی ہے. یہی ہمارے سامنے آئے گی. اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.